اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوہٹا پریس میڈیا سینٹر کی سکرین سے آپ کا میزبان ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آج 10واں رمضان المبارک کا روزہ ہے اور ماشاءاللہ یہ نشریات آج انتہائی خوبصورت شخصیت مختار احمد کلیامی صاحب کے کاروباری مرکز میں، جہاں پر خوبصورت شخصیات بھی یہاں پر ہوں گی، آپ ان کو سماعت بھی فرمائیں گے اس ٹرانسمیشن میں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ رنگ جو ہے بابا فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ کا یہاں پر ملے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز کروں تو لب پہ میرے نام ہو تیرا، گھر لوٹنے سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو میرا سارا حساب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ تو اس بزم کا آغاز کلام الہی سے کیا جائے گا۔ کلام الہی کے لیے خوبصورت شخصیت حافظ کفیل صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے التماس ہے کہ کلام الہی سے ناظرین و حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے کلام الہی سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے جناب حافظ کفیل صاحب. شعر کہتا ہے کہ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی. وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی. سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. انتہائی خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب عبداللطیف صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ آقا کریم کے ہاں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تمام حاضرین و ناظرین محبت و عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آقا دو جہاں وہاں سماعت بھی فرما رہے ہیں اور سن کر جواب بھی دے رہے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. اور مدینے سے اے آقا پیام آ جائے، اور مدینے سے آقا پیام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں،
قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہمیں چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ہاں
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا تو میں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اور یہاں پر حاضرین ہیں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس کو شیئر کریں، یہ نیکی کا کام ہے، باعث اجر بھی ہے، صدقہ جاریہ ہے، جتنا آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دین کی میٹھی میٹھی اور خوبصورت باتوں سے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ ابھی میں بلا تاخیر حافظ کفیل صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے حاضرین و ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ خالق لم یزل اسماہ مبارک کا صدقہ ہمیں ہمیشہ بات کو سمجھ کر اور اس کا مدعا اور مقصد پہچاننے کے بعد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ مرشد جی کرم۔ دو چار باتیں آپ سامعین کی نظر کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ذات محمد دی مدا بہجو ذات میم محمد دی مدا بہجو کسا کل عمالاں دا مک جانا اتباع رسول لئی ہے لازم جتھے روکے رسول اتھے رک جانا گویا بخشش دا ایو سبب ہے وے ہٹ سایہ تطہیر نہ لک جانا امبر بہتر جہان دی شائی نالو اور در آل محمد تجھک جانا امبر بہتر جہان دی شائی نالو در آل محمد تے جھک جانا جتھے میم مزمل دی ذات اتھے جتھے میم مزمل دی ذات اتھے کی اوقات جبرائیل نے پر دیئے اتھے چمک سیماب دی کی کرسی فضا بنی دربان جس در دیئے اس در دے سارے دربان آلہ مل دی نئی مثال بوزر دیئے امبر دوواں جہانا دی بادشاہی نوکر آل محمد دے گھر دیئے امبر دوواں جہانا دی بادشاہی نوکر آل محمد دے گھر دیئے اور 2 سے 3 باتیں سائیں محمد فیاض ویران سرکار کی
آپ لوگوں کی گوش گزار کرتے ہیں اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا ہرس مردار نو ختم کر کے بندہ اللہ کی ولی جو ہیں ان کی بارگاہ کا کب ہوتا ہے، کب ولی اس پہ نگاہ کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ ایسا ہوتا ہے پھر نگاہ کرتے ہیں۔ سنیے، اور ہمارا آپ کو جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انسان ساری زندگی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن خود کو بھی نہیں اچھی طرح سمجھتا کہ میں کیا ہوں، اپنے وجود کو بھی نہیں سمجھتا۔ صفات اور بات کو جاننا تو دور کی بات ہے، وجود کو جان جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن سرکار کہتے ہیں یہ جو طریقہ تجھے جو میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے گا تو کچھ لے کے آئے گا۔ اور ہماری بات ختم، جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا عرش مڑدار نو ختم کر کے اتھی سر غرور نہ قلم کر کے کسے گل اندر مول نہ شرم کر کے پنے بت سارے من مندری دے پھر مرشد نو جا پکاریا میں اس دا نام نہ لبو وساریا میں اپنے من دی میں نو ماریا میں تا پھر لبے انداز سکندری دے قدم قدم تے انہاں دا سنگ ریا راہ ٹر دیاں بالکل نہ تنگ ریا دل دا باغ صدا رنگا رنگ ریا دساں راز کی اندروں اندری دے حضرت موسیٰ نو عشق کوہ طور کھڑیا حضرت موسیٰ نو عشق کوہ طور کھڑیا اتے سولی نشا منصور کھڑیا تے ویران نو نالے بہوں دور کھڑیا تے ویران نو نالے بہوں دور کھڑیا اور دیکھے ہتھ وچ تاج قلندری دے دیکھے ہتھ وچ تاج قلندری دے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رنج اچھا نہیں، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، او یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی
حال اچھا ہے کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیک یا در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمتیں کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ پہ جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ پہ جینا حرام ہوگا. در نبی پہ پڑا رہوں گا
کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان التیاری خصبا یومن الارض الحرم، بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، حامدا ومصلیا ومسلما، قال اللہ عز وجل فی کتابہ الہدی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا زبرند گج وج کے بارگاہ رسالت ماب میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفوں اور حمدوں اور ثناؤں کے بعد پاک پروردگار کی دہلیز مقدسہ معطرہ اور منورہ پہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تشریف فرما اس پنڈال میں جمیع اعزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوٹا پریس میڈیا سنٹر کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین و ناظرات ہیں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید جناب عزت مآب محمد مختار احمد کلیامی صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بزم سجائی ہے، اور اگر آج کی مناسبت کی بات کریں تو آج یوم وصال ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ نیرہ منورہ ساجدہ معطرہ منورہ منزہ مبرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ اسلام کی پہلی محسنہ ہیں اور آپ مومنوں کی پہلی ماں ہیں، اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کے سکون ملتا ہے۔ تو گویا پھر یہاں جملہ کہنے دو کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، اور مصطفیٰ کو جس ہستی کے پاس سکون ملے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ ہستی کون ہے کہ جن کی نواسیوں میں حضرت سیدہ زینب آتی ہیں، اور حضرت زینب کون ہے کہ جن کو اللہ کہتا ہے زینب تم پر سلام ہو، میرا سلام قبول کرو، اور جواب میں زینب کہتی ہیں یا اللہ آپ کو بھی میرا سلام ہو۔ پھر بارے دیگر خالق کے کائنات کہتے ہیں زینب ہم نے تمہارا سلام قبول کیا ہے۔ ہم صبح و شام مخلوق کو سلام کریں، مخلوق ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ واہ خدیجہ تیرے مقدر پہ ناز کریں کہ تیری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور تیری نواسی سیدہ زینب ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہماری بزم میں قافلہ عشق و مستی کے سالار وادی کلیام کی روح رواں جناب عزت مآب قبلہ سائیں محسن فقیر کلیامی صاحب آپ ہماری بزم میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
سارے احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرماؤ. میں پاک بی بی کی بات کر رہا تھا. صاحب نظر لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا اس گھرانے کا ایک الگ ہی لذت دیتا. تو میں پاک بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آج یوم وصال ہے. میں انہی کی دہلیز سے خیرات لے کے جناب بھائی مختار کلیامی صاحب کے والدین کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ اس دہلیز سے جو خیرات ملتی ہے وہ کسی نے کہا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا دینا ان کا دینا ان کا دینا ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. تو زمانے میں سب سے نرالی عطا جو ہے وہ دہلیز مصطفیٰ ہے. تو دوستان گرامی قدر، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایسی باوفا خاتون، چشم فلک نے یہ نظارہ پھر نہیں دیکھا کہ 20 خادمائیں ہیں اور 20 ملازم ہیں، لیکن جب دہلیز مصطفیٰ پہ آئی تو کہنے لگی 3 دن میں حضور کی زیارت کرتی رہی، حضور کو دیکھتی رہی کہ حضور کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. کہتے تیسرے دن میں نے نتیجہ نکالا کہ مال و زر جس چیز کا نام ہے مصطفیٰ کو اس سے دل لگی نہیں ہے. مال و زر جس چیز کو کہتے ہیں حضور کو اس سے پیار نہیں. تو کہتے ہیں میں نے ساری دولت اکٹھی کر کے حضور کی دہلیز پہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو مال پسند نہیں ہے تو خدیجہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ سرکار نے قبول کیا اور قبول فرما کے سارے کا سارا مال جو ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیا. اور پھر دیکھیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو ملیکۃ العرب کہتے ہیں، عرب کی شہزادی کہتے ہیں، کہ جو لباس زندگی میں ایک مرتبہ پہنتی تھی اس کو دوبارہ دھو کے نہیں پہنا کرتی تھی. کہتی تھی کہ میں دلہن نہیں پہنتی، لیکن جب نکاح مصطفیٰ میں آئی ایک ہی جوڑا پاس رکھا اور پھر اس جوڑے پہ ایک دن پیبند لگا رہی تھی. آپ کی جو ہے وہ باندھی ہے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوگی. آپ نے کہا مالکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ کے پاس طرح طرح کے کپڑے تھے، میں آپ کا لباس پہنتی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تو عرب کے رئیسوں کے گھر میں پلی پڑی ہے، تو تجھے جو ہے وہ مجھے بھی رئیس گردانتے تھے. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ایک لباس ہے اور اس پہ بھی پیوند لگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اصل میں قصہ یہ ہے یہ پیوند میں اپنی خوشی کے لیے تو نہیں لگا رہی، ہاں جی یہ تو مالک اور جس محبوب کے نام پہ سب کچھ وارا ہے یہ اس کی خوشی کے لیے میں پیوند لگا رہی. اور پھر یہاں پہ بس نہیں ہے، حضرت سیدہ جناب حلیمہ سعدیہ ایک مرتبہ حضور کو ملنے آئی. ہم لوگ تو آج کل رشتوں کی پہچان لوگوں میں کم لوگوں میں رہ گئی ہے. ملنے آئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں محمد کی ماں لگتی ہوں اور کون سی میں سگی ہوں، میں تو رضائی ہوں، میں تو محمد کی ماں ہوں. تو کہا محمد میرے سرتاج ہیں، اگر آپ محمد کی ماں ہیں تو آپ میری بھی ماں ہیں، آپ محمد کی ماں ہیں تو میری بھی ماں ہیں. اور پھر کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی اس رضائی ماں کو رخصت کیا تو پھر جو ہے ایک سوار کو الگ بھیجا کہ جا کے بی بی کو حلیمہ سعدیہ کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. اور پھر یہ دیکھیے وفاداری کی حد اور انتہا دیکھیے کہ جب وقت وصال قریب آتا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے میں آپ کی سیرت کے اور گوشے بھی تذکرہ کرتا. خالق کائنات نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن وہ ہے کہ نبی جن کی جانوں کا سب سے زیادہ قرب تر رکھنے والی ہستی ہے. فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری ماں وہ ماں ہے کہ جس پہ زمانے بر کو ناز رہا ہے. اور ایک انگریز ہے گورا مفکر ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی ماں کو زندگی گزارنے کا اسلوب نہیں پتا، یہ نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ
محمد کے حرم میں پلنے والی تمام عورتوں میں سے کسی عورت کا مطالعہ کر لے، کسی عورت کی زندگی کا ایک گوشہ پکڑ لے، اللہ اس کو کامیاب ترین ماں بنا دے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور نیپولین کا جب وقت وصال آیا نا، نیپولین کا جب وہ میدان جنگ میں گیا تو کسی نے خبر دی کہ نیپولین دم دبا کے بھاگ گیا، پیٹ سے کھا کے بھاگ گیا۔ اب جو ہے وہ جو نیپولین کا باپ تھا اس نے شرم کے مارے زوجہ کو نہیں بتایا، لیکن آنکھیں نہیں، وہ کسی نے کہا نا کون کہتا ہے محبت ظاہر نہیں ہوتی، نگاہوں سے چھلکتی ہے، اداؤں سے ٹپکتی ہے۔ اس نے نہیں بتائی لیکن نگاہ نہیں ملا پایا، تو خود بیوی نے پوچھا نیپولین کی ماں نے، بتا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں بتا۔ اس نے کہا شرم کا مقام ہے کہ نیپولین میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس نے کہا میری بات لکھ کے لے لو، نیپولین میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو پڑوس میں ہمارے مال کے ساتھ مسلمان عورت رہتی ہے نا، میں ایک مرتبہ گئی تو وہ وضو کر رہی تھی، اس نے ہاتھ کو چہرے کو دھویا، دھو کے اپنے قدمین کو دھو کے پھر اس نے اپنے بچے کی غذائی ضرورت کو پورا کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جو وضو کر کے اپنی اولاد کی غذائی ضرورت کو جو ماں پورا کرتی ہے اللہ اس کے بیٹے کو بزدل نہیں پیدا کرتا۔ اور سن، میں تجھے دعوے سے کہتی ہوں کہ جس دن سے اس عورت کا جو ہے وہ عمل دیکھا تھا اس کے بعد میں نے نیپولین کی غذائی ضرورت کو کبھی بے وضو پورا نہیں کیا۔ تو میرا یہ ایمان اور یقین اور یقین ہے کہ نیپولین کٹ تو سکتا ہے لیکن پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ بعد میں خبر آئی کہ اس نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس نے پانسا پلٹا اور واپس پلٹ کے اس نے حملہ کیا اور وہ کامیاب و کامران تھے۔ صاحب غیر مسلم جس اسلام کو سیکھ کر اس کی ایک ایک کرن اور ایک ایک روشنی کو پڑھ کر دنیا بھر کے فاتح بنے، آج تو اور میں اسی گلی میں پس رہے۔ سب سے سستا خون اگر اس کائنات میں ہے تو وہ مسلمان کا اس دور جو ہے رواں کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں عالم قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آخری بات میں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہماری بزم میں قبلہ سائیں صاحب تشریف فرمائیں اور فقراء کے سامنے ویسے بھی بندے کو زبان تو سنبھالنی چاہیے لیکن ساتھ میں دل بھی سنبھالنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کا وقت وصال قریب ہے نا، سب کچھ مصطفیٰ پہ نثار کر کے بی بی پاک کو کہتی ہیں فاطمہ تو زہرا کو، کہنے لگی کہ مصطفیٰ سے ایک آخری التجا ہے، ان سے کہو کہ وہ جو چادر جو کملی ان کے پاس ہے نا، جو کملی ہے جس کی رب قسمیں کھاتا ہے جو ہے یا ایھا المزمل یا وہ چادر اگر آپ مجھے دے دیں میں اس میں کفن لے کے اس کو ساتھ جو ہے چلنا چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو وہ چادر میں کفن لپیٹوں۔ سرکار نے جملہ فرمایا جو آج کے ہر شوہر کے لیے جو ہے وہ نقش ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ماں میرے حرم میں ہے، میری شریک حیات ہے، اور فاطمہ وہ میری بیوی ہے۔ بیویاں اگر شوہروں سے چادر تو کیا جان بھی مانگیں تو شوہروں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو تم نے چادر مانگی ہے، تم جان مانگتی تو محمد جان بھی تم پر وار دیتا۔ تو صاحب زمانہ جس دہلیز پہ جان وارے اس دہلیز کو محمد کہتے ہیں، اور محمد جس پہ جان وارنے کی خواہش کریں اس کو دہلیز خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، مختار کلیامی صاحب کے مائی باپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ قبلہ سائیں صاحب کا یہاں آنا تشریف لانا اور جو ہے یہاں قدم رنجا فرمانا، اس جگہ کو رونق افروز کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بے حد و حساب بخش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جو کچھ میں نے پڑھا جو آپ نے پڑھا میں سب قبلہ سعید محسن فقیر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 3 کلام پاک صاحب خانہ نے پڑھے مختار کلیامی صاحب نے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں آپ اجتماعی دعا فرمائیے۔ قبول کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بید مر خدای پاک کرا آکے ایمان داد مشتہا کرا ہزارہ درود و ہزارہ سلام بروئے محمد علیہ السلام خائم کے ہمیش در ہوائے توزیم خاک شوم بوزیر پائے توزیم مقصود من بندہ اس قولائن توی اس بہر تو مرم برائے توزیم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر اگر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ نابگیر غریبم یا رسول اللہ غریبم نہ دارم در جہاں جستو حبیبم مرض دارم اسی اعلیٰ دوائے مگر التاب شد طبیبم بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم تو بازوے شفاعت را کشاہی بر گناہگاراں مکن محروم میں جامیراں دراں یا رسول اللہ آ رہے ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں جو کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں اے مولا کریم ہمارا یہاں بیٹھنا مدح سرائی کرنا حمد گوئی کرنا جو بھی اہتمام کیا گیا ختم شریف پڑھا گیا جو بھی احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی مولا کریم آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما اس اہتمام کا ثواب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما جتنی اولیاء کرام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین مقربین سلسلہ چشتیہ صابریہ سرمدیہ کلندریہ قادریہ ویسیہ وارسیہ جتنے بزرگان دین دار فانی سے چلے گئے ان کی قبول کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خیر عطا فرما آج خصوص مختار کلیامی صاحب کی والدہ اور والد صاحب کے لیے ان کے لیے احصال ثواب کیا گیا تمام کیا گیا مولا کریم ان کی قبر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خیر عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشنی عطا فرما اللہ تعالیٰ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما ہمیں بھی اس منزل کی تیاری کرنے کی اور آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ شر شیطان سے محفوظ فرما لو لب سے محفوظ فرما مولا کریم اسلوب آخرہ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما جو یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم ہماری دعاؤں میں بھی کوئی اثر نہیں ہے دامنوں میں بھی کچھ نہیں ہے اگر ناز ہے اس کملی والے کا ناز ہے اگر ناز ہے ان نسبتوں کا ناز ہے دعا کریں جو حضرت کلیامی کی جو دعائیں ہیں اس پورے خطے کے لیے ان گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے جو یہاں بیٹھے ہیں جو بچوں سے پریشان ہے بچیوں سے پریشان ہے مولا کریم آپ کی بارگاہ میں الجھ کر پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آبادی نصیب فرما اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں پھر دوبارہ یہ موذی وبا سر اٹھا رہی ہے
مولا کریم اپنی حکمت سے اس کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما، کہ جزوی طور پہ بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اگر دل دیا ہے اس کی یاد عطا فرما، اگر زبان عطا کی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس ذات کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں رمضان کی نیکیاں، آج رحمت کا عشرہ بھی مکمل ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ، اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔